رمضان المبارک جب آتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں. کیا زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی دی جا سکتی ہے یا سال کے کسی بھی حصے میں؟ زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا یہ شرط ہے، حولان حول یعنی پورا سال گزرنا، قمری سال یہ گزرنا شرط. قمری سال جو ہوتا ہے اس میں 10 دن کم ہوتے ہیں، ہر سال پیچھے کو آتا ہے نا. کسی کے پاس پوزیشن آیا تھا سونے کا یا کسی بھی چیز کا یا مال تجارت اس کے پاس آیا تھا شعبان میں، تو اس کو شعبان میں زکوٰۃ دینی چاہیے جب اس کا سال پورا ہو جائے. جب سال پورا ہو جائے. ہاں البتہ اگر ایسا ہو کہ شوال میں اس کے پاس پوزیشن آیا کسی بھی چیز کا یا اس کے پاس مال آیا شعبان میں پڑا رہا، شوال میں پھر اگلے شوال تک پڑا رہا، تو پھر شوال سے پہلے جو مہینہ ہے رمضان کا ہے تو رمضان میں دے دے تو باعث برکت ہے. کہ اگر ایک شخص کی زکوٰۃ ہے ₹1,00,000 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو کیا وہ اس وقت دینے کی بجائے پورے آگے 10 مہینوں میں 10-10 ہزار دے دے؟ کہ سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا اسے پتہ ہے کہ میری اس سال میں اتنی زکوٰۃ بنے گی تو اسی سال میں پہلے سے دینا شروع کر دے. یہ نہیں کہ سال گزرنے کے بعد شروع کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے دینا شروع کرے، بعد میں اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی وہ موقوف رہ جائے گی. دل کا سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. دوسری بات، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی مخلوق کو سکون پہنچتا ہو اس سے آپ کو بھی سکون پہنچنا چاہیے اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے. بے چینی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ناشکری. یعنی ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ہم سے نیچے والوں کی کیا صورتحال، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 30 لاکھ کی گاڑی ہے تو جس کے پاس 50 لاکھ کی ہے اس کے کیا حالات ہیں. اگر میرے پاس 1 کروڑ کی ہے تو میں کہوں گا نہیں 5 کروڑ والی چاہیے. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہماری محنت کے بدلے میں وہ ہمارے لیے بہترین ہے. ہم زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں لیکن دوسروں کے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. ہماری سب سے بڑی ناکامی ہی یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کو ڈھونڈنے کی بجائے دوسروں کی کامیابیوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں. رمضان المبارک جب آتا ہے تو اب جیسے اب مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، تو زکوٰۃ جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی دی جا سکتی ہے یا سال کے کسی بھی حصے میں؟ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ غلط تصور ہے کہ صرف رمضان میں ہی دینی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی ستمبر میں، تو ستمبر میں آپ جب اگلا سال ستمبر کا آئے گا یعنی مہینہ اگلا آئے گا، اگلے سال میں ستمبر کا مہینہ وہی آئے گا تو اس میں آپ کا ایک پورا سال گزر چکا ہوگا تو آپ پر اب زکوٰۃ دینا لازم ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ قمری سال جو ہوتا ہے اس میں 10 دن کم ہوتے ہیں، ہر سال پیچھے کو آتا ہے نا، تو وہ 10 دن کم ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ قمری سال کا اعتبار، قمری مہینے کا اعتبار کیا جائے. مثلا کسی کے پاس پوزیشن آیا تھا سونے کا یا کسی بھی چیز کا یا مال تجارت اس کے پاس آیا تھا شعبان میں، تو اس کو شعبان میں زکوٰۃ دینی چاہیے جب اس کا سال پورا ہو جائے. جب سال پورا ہو جائے. ہاں البتہ اگر ایسا ہو کہ شوال میں اس کے پاس پوزیشن آیا کسی بھی چیز کا یا اس کے پاس مال آیا شعبان میں پڑا رہا، شوال میں پھر اگلے شوال تک پڑا رہا، تو پھر شوال سے پہلے جو مہینہ ہے رمضان کا ہے تو رمضان میں دے دے تو باعث برکت ہے. دوسرا اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا یہ شرط ہے، حولان حول یعنی پورا سال گزرنا، قمری سال یہ گزرنا شرط ہے. اچھا سر، ابھی میرے ذہن میں سوال تھا لیکن آپ نے اس کو بتا دیا کہ اگر ایک شخص کی زکوٰۃ ہے ₹1,00,000 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو کیا وہ اس وقت دینے کی بجائے پورے آگے 10 مہینوں میں 10-10 ہزار دے دے؟ جی بالکل. مثلا اسے پتہ ہے کہ میری اس سال میں اتنی زکوٰۃ بنے گی تو اسی سال میں پہلے سے دینا شروع کر دے. یہ نہیں کہ سال گزرنے کے بعد شروع کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے دینا شروع کرے، بعد میں اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی وہ موقوف رہ جائے گی. تو پہلے سے دینا شروع کر دے جیسے قسطیں ہم دیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. اچھا پیر صاحب، آخری ایک سوال. آج کل تمام وسائل، دولت، ہر سہولت کے باوجود پریشانیاں بہت ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگ بہت پریشان ہیں. دل کا سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. دوسری بات، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی مخلوق کو سکون پہنچتا ہو اس سے آپ کو بھی سکون پہنچنا چاہیے اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے تو. اور اگر ضمیر زندہ نہیں ہے پھر لوگوں کو تکلیف دے کے مزہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے. تو اصل سکون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو. دوسری اور بے چینی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ناشکری. یعنی ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ہم سے نیچے والوں کی کیا صورتحال ہے،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 30 لاکھ کی گاڑی ہے تو جو جس کے پاس 50 لاکھ کی ہے اس کے کیا حالات ہیں. اگر میرے پاس 1 کروڑ کی ہے تو میں کہوں گا نہیں 5 کروڑ والی چاہیے. اس جو بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں ہمیں، اور یہ چیزیں سوشل میڈیا سے بھی ہمیں ملتی ہیں. جیسے رمضان میں آپ دیکھیں ہم افطاریاں اور اس طرح کی دیگر چیزیں کرتے ہیں، ان کو وائرل کر دیتے ہیں، آگے کھانے پڑے ہوتے ہیں. تو اب دوسرا جو لوگ عام طبقہ ہے جن کے رسائی ان چیزوں تک نہیں ہوتی، تو وہ سوچتے ہیں یار جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب کسی کو تو نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کس کی ہے، کیا معاملات ہیں، لیکن وہ کہیں گے بھائی بڑی زبردست جگہ پہ بیٹھ کے اتنے بڑے لیکچر دیتے ہیں، ہم لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں یا سردی میں ہیں یا ایسے ویسے. تو یہ چیزیں بندے کو ایسے ہی اچھی گاڑیاں، اچھے مکانات، اچھا لائف سٹائل ایک دوسرے کا دیکھ کے تو ہمہ وقت ہم دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چکر میں ہم پھر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہماری محنت کے بدلے میں وہ ہمارے لیے بہترین ہے، ہم زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں لیکن دوسروں کے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. ہماری سب سے بڑی ناکامی ہی یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کو ڈھونڈنے کی بجائے دوسروں کی کامیابیوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی کامیابی کی وجہ کے پیچھے بھی اپنی ناکامی نظر آتی ہے، اپنی ناکامی کے پیچھے دوسروں کی کامیابی نظر آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بے سکونی یا اس خلفشار کا یا اس ایک تناؤ کا وہ سبب ہیں. کیسے ہمارا یہ معاشرہ بدل سکتا ہے؟ تبدیلی کیسے ممکن ہے سر؟ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک جو ہماری ڈومین ہے، جو ہمارے جاننے والے ہیں، جو آپ کو ماننے والے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان پر پورا اسلام نافذ کر دیں. یعنی اپنی ذات سے شروع ہوں، اپنے بچوں سے، قو انفسکم واہلیکم نارا کے تحت. تو آپ ان بچوں پر، اپنوں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر ان کے ساتھ جو ہو سکے بہتر سے بہتر کریں، اور انہیں تیار کر کے اگر آپ ایک اچھا گھر تیار کر لیں تو ایک اچھا محلہ تیار ہو جائے گا، محلہ تیار ہو گیا تو ایک اچھا گاؤں تیار ہو جائے گا، ایک گاؤں تیار ہو گیا تو کچھ نہ کچھ کمیونٹی میں آپ کا اچھا اضافہ آپ کی طرف سے انپٹ ہو جائے گا. باقی جو یہ بات ہے کہ دنیا میں یعنی سارے مسائل کا ہم نہیں حل کرنا ہے، تو میرے خیال میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو ہی بہتر کریں تو یہ بہتر ہے. اور باقی سوچنا اچھا چاہیے، لوگوں کو پیغام دینا چاہیے. سب سے بنیادی بات، میں ایک دفعہ مسقط تھا غالباً، تو مجھے ایک وہاں دوست بیٹھے تھے پاکستانی، کوئی 100-150 قریب تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ اوورسیز کو وہ جو کچھ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس طرح قانون کی پابندی اس ملک میں کرتے ہیں، انہیں چاہیے پاکستان میں آ کر بھی اسی طرح کی قانون کی پابندی کیا کریں. یہ تو بڑا یہ مشکل بڑی کام اہم بات ہے. ہاں جی. لیکن یہ نہیں کرتے، یعنی یہاں باپ کی پراپرٹی سمجھ کے تھوکتے بھی ہیں، یہاں ریپر بھی نیچے پھینکیں گے، جوس کا ڈبہ بھی باہر پھینکیں گے، وہ تلسی بھی کھاتے ہیں تو وہ باہر پھینک دیتے ہیں روڈ پر، تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹیشو باہر پھینکتے ہیں. تو وہاں تو جناب تھوک بھی نہیں سکتے، تو وہاں بے عزتی بھی ہوتی ہے، جرمانے بھی ادا کرنا ہوتے ہیں. تو بس ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے کوئی ایسا سخت حکمران آئے جو ان چیزوں کو عمل درآمد کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرے، یہی ممکن ہے. باقی جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ہماری طرف سے تو صرف یہی ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہم تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں. بہت شکریہ. پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب آج ہمارے مہمان تھے پوڈ کاسٹ میں. ہم نے کوشش کی ان سے جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے وہ ان سے پوچھیں، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کا جواب دیا. ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.